تیری کیا بات ہے مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں تیرے نانا سنا نہ کسی کا نہیں تیرے بھائی سب بھائی کسی کا نہیں تیرے بابا سب با کسی کا نہیں امن عالم کا تجھے کو پیمبر کہیں میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا گلشن فاطمہ میں تجھے دیکھ کر حور و غلمان اور قدسیوں نے کہا باغ زہرا میں تجھے سے بہار آ گئی اے بہار چمن تیری کیا بات ہے مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر اے امام زمن تیری کیا بات ہے جیسے کریا زمانے پہ لا ریب ہے تو بھی ایسے ہی دنیا میں لا ریب ہے مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ یہ بھی بے عیب ہے تو بھی بے عیب ہے تیری صلحہ میں میرے ہے حق کی پتہ ابن خیبر شکن تیری کیا بات
تجھ کو اپنا بدن مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے. سلام. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. خدا کہتے ہیں گر ہم تو بجا کہتے ہیں نا خدا کہتے ہیں گر ہم تو بجا کہتے ہیں کہنے والے تمہیں اس سے بھی سوا سے بھی سوا کہتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ ارباب نظر پر چھوڑا مردے ٹھوکر سے جلائے اسے کیا کہتے ہیں نہ خدا کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام جی بھتو سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی سلام. اللہم صلی علی محمد کس طرح تے منزلے صبر و رضا زینب کی کس طرح تے منزلے صبر و رضا زینب کی امت
جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا ابتدا شبیر نے اور انتہا زینب نے کی کس طرح اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین عمر بھر کرتا رہوں تیری ثنا خوانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین عظمت کعبہ بھی ہے اب اس کی عظمت پر نثار عظمت کعبہ بھی ہے اب اس کی عظمت پر نثار تو نے کر جس خاک پر رکھی تھی پیشانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین کیسے ممکن تھا حرف آتا کوئی اسلام پر کیسے ممکن تھا حرف آتا کوئی اسلام پر کر رہے تھے خود شریعت کی نگہبانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین ہر طرف سے ظلمتوں نے گھیر رکھا تھا مگر ہر طرف سے ظلمتوں نے گھیر رکھا تھا مگر تو نے کم ہونے نہ دی ایمان تابائی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین کربلا کی خاک پر جس کی بنا رکھی گئی کربلا کی خاک پر
جس کی بنا رکھی گئی اس نئی تہذیب انسانی کے بانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین دیکھ لے دنیا عمل قرآن پر کرتا ہے کون دیکھ لے دنیا عمل قرآن پر کرتا ہے کون مانگتے تھے دشمنوں سے اس لیے پانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین چلتے چلتے یک بیک قاتل کا خنجر رک گیا چلتے چلتے یک بیک قاتل کا خنجر رک گیا پڑھ رہے تھے زیر لب آیات قرآنی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین جل رہا تھا آگ میں خیموں کی جا زینب کا دل جل رہا تھا آگ میں زینب خیموں کی جا زینب کا دل دیکھتی تھی تیری جانب گھر کی ویرانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین ہے یہی اسباب ہے موجز سکون زندگی ہے یہی اسباب ہے موجز سکون زندگی مجلس و ماتم محافل مرثیہ خوانی حسین چاہتا ہے جی یہی بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی صدقہ صلی علی محمد و آل محمد نعرہ دیگر صلاة
جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، سپارہ دل کا آہوں سے زیر و زبر ہوا، سن کا جو روح پاک پہ ظاہر اثر ہوا، حال اس امام پاک کا ایک دم دیگر ہوا، راحت میں فرق اور شکم میں خلل پڑا، کٹ کر کلیجہ دشت کے اندر نکل پڑا، کٹ کر کلیجہ دشت کے اندر نکل پڑا، فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو، آدم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو، بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، کہہ دو کہ جلد آئیے کہ رحلت کا وقت ہے، سن جائیے کہ کچھ آ کر وصیت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آ کے کہ وصیت کا وقت ہے، آئے حسین اتنے میں با چشم اشک بار، چلاتے تھے کہ آپ کی غربت پہ میں نثار، شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار، میں تم پہ صدقے ہے میرے نانا کی یادگار، مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، تمہاری گود میں نکلے گا میرا دم، دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہم، ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجر ظلم، قاتل سرہانے ہوئے گا یا خنجر ستم، شبر تو بعد مرگ بھی راحت سے سوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، برپا تھا اہل بیت پیمبر میں شور و شین، بہنیں بچھاڑے خاک پہ کھاتی تھی کر کے بین، سینے پہ ہاتھ مار کے چلاتے تھے حسین، اٹھ گیا زمانے سے ہم بے کسوں کا چین، بازو ہمارا ٹوٹ گیا وہ مصیبت، باج ہم سے چھوٹ گیا وہ مصیبت، باج ہم سے چھوٹ
گیا وا مصیبتا جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا جزاکم اللہ مولانا حسن قمری صاحب کی ممبر میں تشریف لائیں أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد بزرگان محترم و نوجوانان عزیز اور پس پردہ موجود خواہران ملت، قرآن کریم کے سورۃ الاعراف کی جن آیات کو کل تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی تھی، میں نے انہی آیات کو پھر تلاوت کیا، اس لیے کہ کل تو ایک مرحلے تک گفتگو رک گئی تھی۔ ترجمہ اذہان عالیہ میں ہوگا کہ کامیاب کون ہیں؟ حقیقتاً کامیاب وہ ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اتباع کرتے ہیں اس نبی کا جو نبی امی ہے۔ وہ نبی امی کون ہے؟ جس کا تذکرہ توریت اور انجیل میں بھی موجود ہے، اور اس نبی کے اتباع کے مراحل کیا ہیں؟ فالذین آمنوا بہ، سب سے پہلا حق اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ ویسے جو ایمان لانا قرآن کی نظر میں ہمیں مومن بناتے ہیں، اور جب اس پر ایمان لے آئیں تو اب اسی ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس نبی کا احترام کیا جائے، اس نبی کا احترام کیا جائے، اس نبی کی نصرت کی جائے۔ اور صرف یہیں پر بات تمام نہیں ہوگی، بلکہ اس وقت تک یہ اتباع کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک اس نور کی بھی پیروی نہ کی جائے جو نبی کے ساتھ ساتھ نازل ہوئی۔ یعنی اتباع صرف ایک نور کا نہیں ہے، بلکہ کل کی تقریر کا اگر ماحصل عرض کیا جائے تو یہ 14 انوار قدسیہ ہیں کہ جن کا اتباع کرنے والا حقیقتاً کامیاب ہے۔ اور اتباع کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان پر ایمان بھی لایا جائے، اور جو میں نے کل بات عرض کی کہ انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کی اطاعت ایک جگہ جمع ہو جائے، جہاں اطاعت کے لیے کوئی جبر نہ ہو، کوئی زبردستی نہ ہو، بلکہ اصلاً
خود محبت محرک بن جائے کہ انسان خود بخود اطاعت کرنے لگے. جہاں محبت محرک بن جائے، اس لیے کہ محبت انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے. اور محبت کرنے والا اگر واقعاً محبت اور اطاعت کرتا ہوا اس مرحلے تک پہنچ جائے جہاں اسلام دیکھنا چاہتا ہے، تو اب دوسری آیہ کریمہ کے اندر پھر ارشاد ہوا کہ اس کا نتیجہ بھی سن لو کہ کیا ہے. تم کامیاب تو ہو ہی، مگر کامیابی کون سی کامیابی جو تم کو مل رہی ہے؟ یہ کوئی جزوی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی وقتی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی لمحاتی کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ دائمی کامیابی ہے. اور اس کامیابی کی سند کیا ہے؟ دوسری آیت میں ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس کامیابی کی سند یہ ہے کہ اے حبیب آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے حبیب کا یعنی میرا اتباع کرو. اتباع وہاں بھی مانگا گیا، اتباع یہاں بھی مانگا گیا. اگر تم اتباع کرو گے تو اب نتیجہ کیا ملے گا؟ کامیابی کون سی ملے گی؟ بلندی کیا عطا ہوگی؟ کتنا اوپر اٹھ جاؤ گے؟ اتنا بلند ہو جاؤ گے کہ اب تک تم اللہ سے محبت کر رہے تھے، اب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی اور سمیٹ کے عرض کروں، یعنی یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں عبد بلند ہوتے ہوتے عبدہ ہو جاتا ہے. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. عبد اور عبدہ کا فرق کیا ہے کہ جب بندہ یہاں سے وہاں دیکھے تو یہ عبد ہے، یہ عبد ہے، یہ طالب ہے. اور یہ طالب مطلوب کب بنتا ہے؟ یہ عبد عبدہ کب بنتا ہے؟ یہ عبد عبدہ اس وقت بنتا ہے کہ جب یہ یہاں سے مانگنے والا، یہاں سے طلب کرنے والا اس صورت میں جواب حاصل کر لے کہ وہاں سے آواز آنے لگے بتا بندے تیری مرضی کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے. جب وہاں سے ارشاد ہو جائے کہ بتا تیری مرضی کیا ہے، ہم تیری رضا میں راضی، تو راضی ہو گیا اب ہم بھی تجھ سے راضی ہو گئے، اب جنت تیرے لیے سجائی گئی، انعامات تیرے لیے ہیں، تو قدم بڑھا تو صحیح، تو چل تو صحیح، مگر چلے گا کب؟ یہ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کر دیا کہ انسان، دو جملے اور عرض کرتا ہوں. انسان کا جو تعارف کرایا گیا تو انسان کے لیے کہا گیا کہ یہ دیگر مخلوقات سے مختلف کیوں ہے، بہتر کیوں ہے، اعلیٰ اور اشرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان حیوان ناطق ہے. حیوان تو یہ بھی ہے، اناٹمی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں اور حیوان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن یہ حیوان ناطق ہے، یہ حیوان ذاہق ہے، یہ حیوان ناقل ہے، نقالی پر اس کی پوری زندگی گزرتی ہے. یہ چل نہیں سکتا دو قدم. آپ دیکھیں، میں مختصر کر کے بات کو بہت عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ گھوڑے کو کسی نے دوڑنا سکھایا؟ گھوڑے کو دوڑنا کسی نے سکھایا ہو؟ مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا سکھاتا ہو؟ پرندے کو کسی نے پرواز کرنا سکھایا ہو؟ یہ سب مدرسہ قدرت سے یہ سارا علم لے کر آتے ہیں، یہ سب لے کر آتے ہیں وہاں سے. 21 دن کے اندر انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور اس کے بعد اپنی غذا تلاش کرنے لگتا ہے. ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 2-4 مرتبہ گرتا ہے، پھر کھڑا ہو کے دوڑنے لگتا ہے. ذرا سی دیر کے بعد پرندہ دانا بھراتا ہے ایک مرحلے تک، اس کے بعد وہ جو اس کے لیے جان دے رہا تھا پھر وہی اس کو ٹھونگے مار کے باہر نکال دیتا ہے کہ اب تم خود مختار ہو گئے. تو ہر مخلوق کو آپ دیکھیں وہ کچھ زمانے کے بعد، کچھ مدت کے بعد خود مختار ہو جاتی ہے، صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، قدرت کے مدرسے سے سب لے کر آتا ہے. یہ بیمار ہو جائیں تو ان کو اپنا علاج اکثر کو خود پتا ہوتا ہے کہ انہیں علاج انسان نے، یہاں پر ارباب فہم و دانش ہیں اور طب سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیات موجود ہیں، کتنے علاج ہیں جو انسان نے حیوانوں سے سیکھے، حیوانوں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ چاہیے اس کو اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ اس گھاس کو کھاتا ہے، یا یہ اس طرح فاقہ کرتا ہے، یا یہ وہ غذا. تو اس طرح سے بہت سی چیزیں معلوم ہو گئی. اب سوال یہاں پر یہ ہے، وہ جو بات میں نے کل بھی عرض کی
کہ یہ حیوان کا بچہ یہ تو اتنا علم اپنی جبلت کے اندر، فطرت کے اندر، شخصیت کے اندر لے کر آ رہا ہے، اور انسان کا بچہ اتنا کمزور، اتنا ناتواں، اتنا نحیف کہ اگر کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو تو اپنی غلاظت خود کھا جائے، اگر کوئی روکنے والا نہ ہو تو اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈال لے، ہلاکت میں ڈال لے، بجلی کے ننگے تاروں کو پکڑ لے، آگ کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ تو یہ آخر جب یہ سب کا سید و سردار تھا تو اس کو اتنا کمزور کیوں پیدا کیا؟ پالنے والے یہ بھی اپنی ساری صلاحیتیں لے کر آتا، یہ اسی وقت آسمان سے نازل ہوتا کہ جب اس کے اندر ساری طاقتیں ہوتی، 10 12 سال 15 سال کی عمر میں یہ آسمان سے نازل ہوتا، اس کے بعد جب ساری طاقتیں اس کے اندر جب تک محفوظ رہتی تب تک یہاں رہتا، پھر اٹھا لیا جاتا واپس۔ اگر ایسا ہوتا، واقعاً اگر ایسا ہوتا تو پھر انسان کو کسی سہارے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن قدرت چاہتی ہے کہ ہم نے تم کو تنہا زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، ہم چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم سہارے لے کے آگے بڑھو، اور جن کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے ہو جب وہ کمزور ہو جائیں تو ان کو سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھو۔ پہلے ان کا سہارا لے کے آگے بڑھو، پھر ان کو سہارا دے کے آگے بڑھو، تاکہ رشتوں کا ایک جال ہو جو تمہارے چاروں طرف بنا ہوا ہو، اس کے مطابق تم آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ یعنی بولنا کوئی سکھائے گا، ماں بولنا سکھائے گی تو سیکھے گا، باپ انگلی پکڑ کے چلائے گا تو چلے گا، یہ سہارے ہیں، استاد سکھائے گا تو سیکھے گا، کہ ان سہاروں کے ذریعے سے تم کو آگے بڑھنا ہے تاکہ تمہیں یہ احساس ہوتا رہے کہ ان کا تم پر کچھ حق ہے۔ جب ان کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق ہے، تو اب انہوں نے اپنے حق کو ادا کر دیا، اور ایسے ادا کر دیا کہ باپ کی کمر جھک گئی تب بیٹا جوان ہوا، ماں کی طاقتیں نچوڑ گئیں تب گوشت کا لوتھڑا انسان کامل بنا۔ تو انہوں نے حق ادا کر دیا، اب تم حق ادا کرو۔ کیسے حق ادا کرو گے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی، اور والدین ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، ان کے ساتھ احسان کا رویہ ہوگا، ان کی آواز پہ آواز بلند نہ کرنا۔ اب عظمت والدین پہ اس وقت گفتگو نہیں کر رہی، تو صرف اشارہ کیا میں نے۔ تو پہلا مرحلہ کہ والدین، اب کیسے والدین کا حق ادا کرو گے؟ حق تم ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ پھر قرآن کریم کا فیصلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو سوائے احسان کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور احسان کی تعریف ہی یہ ہے کہ جہاں کوئی نیکی میں ابتدا کرے تو اس نے احسان کیا، جس نے ابتدا کی، جس نے پہل کی، اس نے احسان کیا۔ اور قرآن کا فیصلہ کہ احسان کا کوئی بدلہ نہیں، تو اب جس نے ابتدا کی اس نے تو احسان کر دیا، تم اس سے 10 گنا مقدار میں اس کے ساتھ ویسی ہی نیکی کر دو، 100 گنا مقدار میں ویسی ہی نیکی کر دو، لیکن پہل تو اس نے کی تھی نا، اس لیے تمہارا یہ 100 گنا مقدار میں بھی نیکی کر دینا یہ شکریہ تو کہلائے گا، احسان نہیں کہلائے گا۔ اس لیے کہ احسان کا کوئی بدلہ نہیں ہے، احسان وہ جس میں نیکی میں ابتدا ہو۔ تو اب سب سے بڑا محسن کون؟ جس نے تم کو یہ وجود عطا کیا، یعنی تمہارا خالق و مالک۔ اس کا احسان ادا کر سکتے ہو؟ بندے کے اندر طاقت ہے کہ اس کا احسان ادا کر دے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کی نعمتوں کو پہچاننے کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا، نعمتوں کا شکریہ تو کیا ادا کرے گا؟ تو پھر اس کا حق تو نہیں ادا۔ تو ایک قدم ذرا پیچھے ہٹ جائیں، اسے کہیں سے تو ابتدا کرنی ہے نا، یہ بلندی کا سفر ہے تو پہلا قدم تو کہیں اٹھائیں گے، ایک قدم پیچھے آ جائیں، اس کا احسان تو ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کو پہچنوایا کس نے؟ پہلا احسان تو اس کا کہ اس نے خلق کیا، اس نے نعمتیں دی، اس نے نگہداشت کی، اس نے اتنی نعمتیں دے دی کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا، حاشیہ خیال میں نہیں آ سکتی، پردہ ذہن پہ نہیں ابھر سکتی ساری نعمتیں اس کی۔ تو اس کو کس نے پہچنوایا؟ اس کو کس نے پہچنوایا؟ خدا کی قسم ہم اسے پہچانے نہ ہوتے اگر درمیان میں محمد و آل محمد نہ ہوتے۔ تو اب ایک قدم محمد بلندر صلوات تمہید میں وقت زیادہ نکلا جا رہا ہے، تو اب ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ، اب ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا احسان
بندہ ادا کر سکے؟ ممکن نہیں. تو اہل بیت کا احسان کہ انہوں نے بتایا کہ وہ کیا ہے، حقیقتاً وہ کیا ہے وہ تو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کے تصور میں ہی نہیں آ سکتا. لیکن جتنا جس کے ظرف میں صلاحیت ہے، جتنا جس کے ظرف میں صلاحیت ہے اتنا سمجھ لے. میں مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. اگر چیونٹی کو اپنی پیاس بجھانی ہو تو دریا کے اندر نہیں اترتی. اگر دریا میں اتر جائے تو اس کا وجود ہی باقی نہ رہے. چیونٹی کے پیاس بجھانے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جو ریت کے ذرے دریا سے پانی جذب کر کے نم ہو گئے ہیں، یہ انہی پہ ہونٹ رکھ دے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی. پیاس بھی بجھ جائے گی، وجود بھی باقی رہے گا. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ تمہارے ظرف میں صلاحیت نہیں کہ تم سمجھ سکو، پہچان سکو. پیچھے آ جاؤ، اہل بیت کو پہچاننے کی کوشش کرو. اہل بیت حقیقتاً کیا ہے یہ تمہارے اندر جرت نہیں، تمہاری حیثیت نہیں کہ تم پہچان سکو. جو اس دریائے معرفت سے چند قطرے لے کے سلمان و ابو ذر بن گئے ہیں، اگر انہی کو پہچان لو تو تمہاری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہو جائے گا. تو اللہ کو کس نے پہچانوایا؟ دیکھیے بعض مرتبہ ہم پر یہ الزام آ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ نادان دوستی کا بھی نتیجہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ فضائل کے بیان کرنے میں خیال ہی نہیں رکھتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سمت. اس لیے کہ بڑا نازک سا فرق ہے، لہٰذا وہ کبھی کبھی آگے بھی بڑھ جاتے ہیں اور کبھی الزام بھی ہوتا ہے. الزام کیا ہے کہ آپ نے اتنا بڑھایا اہل بیت کو اتنا بڑھایا کہ اہل بیت کو خدا سے ملا دیا. آپ نے علی کو خدا سے ملا دیا. جب کوئی یہ جملہ میرے سامنے کہتا ہے تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ پلٹ کے کہوں کہ نادان تو نے ابھی سمجھا ہی نہیں. بڑا ہماری کیا طاقت کہ ہم علی کو خدا سے ملا دیں. حقیقت تو یہ ہے کہ علی نے ہمیں خدا سے ملا دیا. پہچاننا تو اللہ کی معرفت کیا بندے کے بس کی بات نہیں. اللہ کا احسان، اس کا شکریہ تو تمہارے بس کی بات نہیں. بس اس کے احسان کی معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ. کیونکہ بندہ جتنا محسن شناس ہوتا چلا جائے، احسان شناسی کے مرحلے جتنے طے کرتا چلا جائے، اتنا اس کے شکریہ میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے، اس کے سجدوں میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے. تو بس اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جتنا صلاحیت ظرف میں ہو اتنا آگے بڑھو. کہاں سے حاصل کرو گے؟ اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا. اس لیے کہ کہیں اور ایسے دعوے بہت ملیں گے آپ کو کہ جو کہیں گے کہ چلو ہمارے قدموں پہ چلو، ہمارے راستے پہ چلو، تم کو ہم پہنچا دیں گے معرفت خدا کی منزل تک. مگر مجھے میری بات کو یاد رکھیں عزیزو، ایسے سارے راستے جو اہل بیت کے علاوہ ہیں ان پر چلنے والا آخر میں جس منزل پہ پہنچتا ہے وہ ایک بند گلی ہوتی ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا. یہ اہل بیت علیہم السلام ہے کہ جن کی راہ پر چلنے والا. یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ ایسا اس لیے ہے. اب میں کیا کروں، امام حسن تک آنا چاہ رہا ہوں جلدی سے، لیکن چلیے 2 منٹ اور یہ بات یہاں پہ اجازت دیں آپ تو رک جاؤں. ایک ذرا سلوات مل کے پڑھ لیں محمد علیہ. میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ سورج چمک رہا ہے، سورج کی روشنی سے ذرہ ذرہ منور ہے، روشنی سب جگہ پہنچ رہی. سورج نکلا ہوا ہے اور کسی کو روشنی نہیں مل رہی. نہ ملنے کا سبب یہ ہے کہ یہ بیچارہ بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. تو کیا اس میں سورج کی روشنی کا کوئی قصور ہے؟ بھائی سورج نکلا ہوا ہے، گھر سے نکلو، آنکھیں کھولو، یہ چادر اتارو، کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑکی سے ذرا پردے ہٹاؤ، دیکھو وہ روشنی آ رہی ہے. سورج تو آ رہا ہے، تم نے تو خود ہی دروازے بند کر رکھے. تو اب اچھا سورج نکلا ہوا، یہ پتہ کیسے چلا؟ یہ پتہ چلا سورج کی کرنوں سے. سورج کی کرنیں ہم تک پہنچیں تو ہمیں آفتاب کے وجود کا علم ہوا، آفتاب کے وجود کی گواہی دی کہ کرنیں ہم تک آ گئیں. کیا کسی کے لیے یہ ممکن ہے
کہ روزن دیوار سے سورج کو اپنے آنگن میں اتار لے, سورج کو اپنے گھر میں لے آئے؟ ہے کسی کے لیے ممکن؟ یہ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ تجلی نور کو برداشت کر سکیں. تجلی نور کو برداشت نہیں کر سکتے. میں پھر بات آپ کی خدمت میں کروں. یہ بلب یہاں پہ جل رہا ہے, بلب کہیں پہ جل رہا ہے, وہ جلتے جلتے اچانک جو ہے وہ ایک میں روشنی دینا بند کر دیا, باقی سب روشنی دے رہے ہیں, تو کیا ہوا بھائی؟ لائٹ چلی گئی؟ نہیں, لائٹ چلی جاتی تو سب بند ہو جاتے. یہ بلب فیوز ہو گیا. یہ فیوز کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ تجلی نور کو برداشت نہیں کر سکا. اب ایک خطابت کا جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے, بات اس مرحلے پہ آ گئی کہ اس لیے کہ کل کی گفتگو سے بھی بات متصل ہو جائے. جب بلب فیوز ہو جاتا ہے تب نور کا انکار کرتا ہے. مسلمان جب کنفیوز ہو جاتا ہے تب نور کا انکار کرتا ہے. سورج کی کرنیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اس کرنے سے, ان کرنوں کے ذریعے سے یہ کرنیں پہنچ رہی ہیں. ہم ان کرنوں کے ذریعے سے سورج سے وابستہ ہیں. ارباب فہم و دانش ہیں, ذرا غور کریں گے. سورج سے وابستہ ہیں. کیا یہ کرنیں سورج ہیں؟ یہ سورج نہیں ہے, یہ سورج نہیں ہے. سورج سے جدا ہے؟ نہ یہ سورج ہیں نہ سورج سے جدا ہیں. ان کے ذریعے سے ہم سورج سے جڑے ہوئے ہیں. بھائی اسی طرح توحید کے آفتاب کی 14 کرنیں ہیں. توحید کے آفتاب کی 14 کرنیں ہیں. کیا یہ خدا ہیں؟ کہ نہیں, خدا نہیں. خدا سے جدا ہیں؟ کہ جدا بھی نہیں ہے. ان کے ذریعے سے ہم خدا سے وابستہ ہیں. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, محمد و آل محمد بلند تر صلوات, اللہم صلی علی محمد. یہ احسان ہے ان ہستیوں کا کہ ان کے ذریعے سے ہم یہ جان گئے کہ خالق, ہمارا خالق کتنا عظیم خالق ہے, کتنا عظیم. حقیقتاً وہ کتنا عظیم ہے یہ تو ہم نہیں جان سکتے, لیکن جتنا عظمت کا تصور ہمارے ذہن میں تھا اس میں ہم نے سمجھ لیا کہ اس سے زیادہ عظیم کوئی نہیں ہے. اور جب یہ سمجھ لیا, یہ سمجھنے کے بعد اب بندہ یہ کہے الحمدللہ رب العالمین, تو اب اس اعتراف کا, اب اس سجدے کا, اب اس حمد کا بات ہی اس کی کچھ اور ہے. اس لیے کہ اب یہاں یہ ہے اہل بیت کا احسان. تو خدا کا احسان بندہ ادا کر دے ناممکن. اہل بیت کا احسان ہم ادا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ احسان ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ احسان ہے. دوسری بات یہ, ایک جملہ بس اور کہنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ ادائیگی کا سلسلہ شروع کب ہوتا ہے؟ ادائیگی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب محسن کی طرف سے ملنا بند ہو جائے. محسن کی طرف سے رک گیا تو اب ادائیگی کا سلسلہ شروع ہوگا. اہل بیت کل بھی احسان کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. ان کے در سے کل بھی مل رہا تھا, آج بھی مل رہا ہے. تو وہ احسان کرنے والے ہیں, مسلسل احسان کرنے والے. ہم احسان اٹھانے والے ہیں, مسلسل احسان اٹھانے والے. آج بھی کھڑے مانگ رہے ہیں خدا سے مگر دعائے توسل درمیان میں ہے. مانگ رہے ہیں خدا سے مگر ذریعہ ان کا ہے, وسیلہ ان کا ہے. آگے دامن پھیلائے کھڑے ہیں. پالنے والے اپنے حبیب کے تصدق میں دے دے, اپنے ولی کے تصدق میں دے دے, اپنے ائمہ کے تصدق میں دے دے, اپنی کنیز خاص کے صدقے میں ہمیں عطا کر دے. یہ مانگنے کا سلیقہ اسی نے ہمیں سکھایا. ہم مانگ رہے ہیں, 1400 برس سے مانگ رہے ہیں. 1400 برس کیا, اس کے بعد بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ ارے فقیر بھی دوبارہ اس در پہ نہیں جاتا جہاں سے ایک مرتبہ ٹھکرا دیا جائے. یہ 1400 برس سے مانگتے رہنا دلیل ہے کہ مل رہا ہے تو مانگ رہے ہیں. امام زمانہ بلند تر صلوات, اللہم صلی علی محمد.
اب اگر کسی صاحب عقل کو، صاحب شعور کو بہت بڑا کوئی باشعور بن رہا ہو اور بہت زیادہ کوئی عقل مند اپنے آپ کو تصور کرتا ہو اور بہت بڑا کوئی موحد اور مفتی اعظم بن رہا ہو، تو بھائی ہم کو کیوں ٹوکتے ہو؟ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم سے کیوں کہتے ہو کہ یہاں نہ مانگو؟ ہم سے کیوں کہتے ہو ان کا وسیلہ نہ دو؟ ہم سے کیوں کہتے ہو ان کو درمیان میں نہ رکھو؟ اگر آپ کو اعتراض ہے تو ہم پہ اعتراض نہ کریں، سب مل کے بارگاہ احدیت میں جائیں، سب اللہ سے جا کے کہیں کہ جو حسن کا حوالہ دے کے مانگے اسے نہ دینا، جو رسول اللہ کے حوالے سے مانگے اسے نہ دینا۔ جس دن وہ دینا چھوڑ دے گا ہم مانگنا چھوڑ دیں گے۔ یہ ہستیاں وہ ہیں عزیزو، دنیا سمجھی نہیں ابھی تک اور سمجھ بھی نہیں سکتی کہ یہ ہستیاں کیا ہیں۔ یہ ہستیاں تعارف کرایا جا رہا ہے کہ انہیں پہچانو کہ یہ کیا ہیں۔ ان کے بغیر قدم بڑھا کے یہ نہ سمجھنا کہ پہنچ جاؤ گے اس منزل تک جو تمہاری منزل مقصود ہے، نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ میں کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، روایات سامنے موجود ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ہم ان کو کوئی دنیا کے اندر شیعہ اہل بیت ایسا نہیں ہے جو ان کو خدا سمجھتا ہو، ان کو اللہ مانتا ہو۔ وہ آتا ہے یہ سمجھ کر کہ اللہ تو عظیم، میں نے عرض کیا کہ جہاں فکر پہنچ نہیں سکتی، جہاں کہہ دیا مولانا نہج البلاغہ موجود ہے کہ تم اس کو اپنے حاشیہ خیال میں بھی نہ لانا، اس لیے کہ اگر تمہارے خیال میں آ گیا تو تمہارے ذہن کی تخلیق ہو گیا، جو ذہن کی تخلیق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو کہہ دیا گیا، بتا دیا گیا کہ دیکھو ایک حد ہے، اس حد سے گزر نہ جانا، وہاں تک رہنا۔ بس اتنا بتایا کہ ان کو پہچان لو، یہ کون ہیں؟ یہ باب اللہ ہیں، یہ باب الرسول ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ یہی ہے، دروازہ یہی ہے۔ اور یہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ دلیلیں تو بہت دے سکتا ہوں لیکن اس وقت موقع نہیں۔ ایک جملہ صرف زیارت عاشورہ کا کہ جس میں بتایا گیا کہ ہم کون سی بلندی چاہتے ہیں، جہاں ہم خود گواہی دے رہے ہیں، انی اتقرب الی اللہ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِلَى فاطمہ وَإِلَى الحسن۔ میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں؟ میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں؟ اللہ تک۔ میں تقرب الہی چاہتا ہوں، لقاء الہی چاہتا ہوں۔ وہ مل نہیں سکتا، اس لیے اب سلسلہ بیان کیا، انی اتقرب الی اللہ وَإِلَى رَسُولِهِ، رسول کے ذریعے سے اللہ تک پہنچوں گا، امیر المومنین کے ذریعے سے رسول تک پہنچوں گا، جناب فاطمہ کے ذریعے سے امیر المومنین تک پہنچوں گا، امام حسن کے ذریعے سے جناب زہرا تک پہنچوں گا، اور ان سب تک کس کے ذریعے سے پہنچوں گا؟ بے موالاتک، اے حسین تیرے عشق کے ذریعے سے۔ یہ تیرا عشق ہے جو مجھے وہاں تک لے جائے گا، تیرا عشق ہے جو مجھے وہاں تک لے جائے گا۔ اس لیے کہ کہیں اور معرفت کے یہ جملے مل نہیں سکتے کہ اہل بیت خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے تجھ سے کیا مانگوں، اے آقا، اے مولا تجھ سے کیا مانگے ہم؟ تو نے تو بغیر مانگے سب عطا کر دیا۔ جس نے سب بغیر مانگے اتنا دیا ہو تو پھر زبان لرز رہی ہے کہ اس سے کیا مانگا جائے۔ ہاں، ہم تجھ سے کیا مانگیں؟ یہ اہل بیت جو تعارف کرا رہے ہیں، معبود ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ ہے کسی نے جو ایسا تعارف کرائے ہو؟ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے میرا ایک سوال اچھا ہے۔ اے معبود ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ اے حسین ابن علی، آپ کے ذریعے سے حدیث آگے بڑھ رہی ہے، پہچانو کہ حسین کون ہے۔ حسین کون؟ حسین کہا میرا حسین کیا ہے؟ حسین باب من ابواب الجنہ، حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ لہذا آؤ، یہاں پہ آؤ گے سب ملیں گے۔ امام حسن، آج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کون؟ شخصیت تاریخ اسلام کی وہ شخصیت کہ جسے تنہا ترین سردار کہا جاتا ہے۔ ایک تقریر میں امام کے واقعہ، امام کی سیرت کا عشر عشیر بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جتنا ممکن ہوگا جہاں تک وقت اجازت دے گا میں عرض کرتا ہوں۔ کیوں ہے تنہا ترین سردار؟ اور یہ تنہا کیوں ہے؟ یہ تنہا عشق خدا کی وجہ سے تنہا ہے، یہ تنہا عشق رسول کی وجہ سے تنہا ہے۔ یہ تنہائی کیوں ہے؟ کیسی تنہائی ہے؟ ایسی تنہائی کہ ابھی اپنے بابا کو سپرد لحد کر کے پلٹے ہیں۔ ابھی ایک عام مومن کا غم بھی 3 دن منایا جاتا ہے،
لیکن ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنا عظیم آقا ہے میرا امام حسن مجتبیٰ، کہ ابھی بابا کو گئے ہوئے وقت نہیں گزرا، 3 دن تو بابا کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اب بابا کو سپرد خاک کر کے پلٹے ہیں اور اب گھر نہیں گئے، غم نہیں منایا، علی کا غم تو صدیوں منایا جاتا رہے گا، اس لیے کہ مولا کائنات کو تو کائنات کا ذرہ ذرہ روتا رہے گا، لیکن اصل ہے وہ ذمہ داری کہ جہاں تک بابا لے جانا چاہتے تھے، جو بابا کی تحریک ہے، جو مشن ہے، وہ ادھورا نہ رہ جائے، لہٰذا آقا کیا آخری کام کر رہے تھے؟ کیا کام کر رہے تھے؟ اس شہادت سے پہلے کام یہ کر رہے تھے کہ فتنے کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا لشکر تیار تھا، تقریریں موجود ہیں، نہج البلاغہ اٹھائیے کہ جہاں مولا نے ترغیب دلائی، جہاں مولا نے دعوت دی، جہاں مولا نے بلایا، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ میں تم کو پکارتا ہوں، تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے، کبھی کہتے ہو کہ ابھی سردی بہت ہے، کبھی کہتے ہو کہ ابھی گرمی بہت ہے، اور پھر جو ایک لمحات ایسے آئے کہ جہاں مولا نے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر میرا بس چلے تو تمہارے 10 دے کے دشمن کا 1 لے لوں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا قائد باطل پر ہے، پھر بھی وہ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں امام برحق ہوں، پھر بھی میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ اور کیا جملہ ہے جو مولانا نے ارشاد فرمایا، فصاحت و بلاغت نثار ہو جائے کہ تمہاری مثال اس پرانے کپڑے جیسی ہے، اس بوسیدہ کپڑے جیسی، جسے ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے ادھڑ جاتا ہے۔ یہ تقریریں ہیں، یہ پیغامات ہیں جو دے کے مولا نے جمع کیا، اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں سب، 40,000 سامنے موجود تھے، فتنے کا خاتمہ ہونے والا تھا، ادھر سے سازش ہوئی، مولا کائنات کی شہادت ہو گئی۔ اب اس کام کو آگے بڑھانا وہ اس بات سے زیادہ اہم ہے کہ بابا کا غم منانے کے لیے اس تحریک کو روک دیا جائے، اس لیے کہ بابا کا غم کس کو حسن سے زیادہ ہوگا، لیکن بابا کا مشن زیادہ ضروری، بابا کی تحریک زیادہ ضروری، لہٰذا آئے، اور ابھی آئے ہی ہیں کہ سیدھے منبر پہ تشریف لے گئے، مجمع جمع ہے، ابن عباس موجود ہیں، 40,000 کا مجمع سامنے، اور ان 40,000 کے درمیان امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو اس لیے یہاں جمع ہو۔ پہلے مصائب بیان کیے، دیکھو جو چلا گیا وہ افضل ترین تھا اس خلق کا، پورے مصائب آقا کے بیان کیے، کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا، پورا خطبہ نہیں سنا سکتا کہ بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئے، گلا بھر آیا، کچھ دیر کے لیے منبر پہ چپ ہو کے بیٹھ گئے، سننے والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے، اور پھر کہا کہ اگر اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہتے ہو تو آؤ میری اطاعت کرو، لیکن میری اطاعت تمہارے شرائط پہ نہیں ہوگی، میری اطاعت میری شرطوں پر ہوگی، کہ اگر بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، تمہیں میری اطاعت کرنی ہے، چاہے میں قیام کروں تب بھی میری اطاعت کرو گے، چاہے میں بیٹھ جاؤں تب بھی میری اطاعت کرو گے۔ اس بات پر بیعت ہوئی، ابن عباس نے سب سے پہلے بیعت کی، 40,000 نے بیعت کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے دشمن تیار ہے لشکر بھیجنے کے لیے، یہاں سے امام نے 5,000 کے دستوں میں اپنی اس فوج کو تقسیم کیا، 5,000، اور ان 5,000 میں سب سے پہلے جس کو آگے بڑھایا، تنہا ترین سردار کیسے میرے آقا، ذرا غور کیجئے گا، سب سے پہلے کس کو آگے بڑھایا؟ 5,000 دستے کا سید و سردار بنایا عبید اللہ ابن عباس کو۔ عبید اللہ ابن عباس کون ہے؟ جناب عباس کے بیٹے، عبداللہ ابن عباس بڑے بھائی، عبید اللہ ابن عباس چھوٹے بھائی۔ عبید اللہ ابن عباس کا انتخاب کیوں کیا امام نے؟ اس میں کئی مصلحتیں تھیں، ایک مصلحت تو یہ تھی کہ اب عبید اللہ ابن عباس کو خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا حاکم شام نے، کیونکہ حاکم شام کے چنے ہوئے کارندے جو بستیوں کے اوپر حملہ کرتے تھے، جو اہل ایمان کو صرف اس لیے قتل کر رہے تھے، شہید کر رہے تھے کہ وہ محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھتے تھے، وہ آقا کے نام لیوا تھے، اس لیے کتنوں کو یتیم کیا گیا، کتنی بستیوں کے اوپر بے گناہوں کو حملہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ جو بڑے بڑے ظالم سردار ہیں، اگر موقع ہوتا تو تعارف کراتا، بصر ابن ارتاد یہ ایسا ظالم شخص تھا کہ جس نے اتنا خون تاریخ کے اندر بہایا، اتنا اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا کہ آج بھی 1400 سال کے فاصلے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب اس کی تاریخ پڑھتے ہیں، جب اس کی بربادیاں دیکھتے ہیں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا یہ شیعت جو ہے یہ ہمیں چونکہ گھر بیٹھے ہوئے دین مل گیا، ہم نے اس کے لیے اتنی قربانی نہیں دی، قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہیں، سولیوں کو سجایا، اب اولاد کا قتل ہونا برداشت کیا، آوارہ وطن ہوئے، سب کچھ برداشت کیا،
آگ اور خون کے دریاؤں کو عبور کیا ہے، تب یہ تاریخ ہم تک پہنچی ہے، تب ہم یہاں تک آئے ہیں۔ اس میں عبید اللہ ابن عباس ہوئے ہیں کہ جب ان کے گھر پہ حملہ ہوا تو ان کے گھر پہ حملہ کر کے اس ظالم نے ان کی زوجہ کی آغوش میں 2 شیرخوار بچے تھے جناب عبید اللہ ابن عباس کے، ان بچوں کو پیر پکڑ کے ماں کی گود سے اٹھایا اور دیوار کے اوپر پٹک کے مار دیا، جس سے اسی وقت ان کے سر پھٹ گئے اور بھیجے نکل پڑے۔ عجیب کیفیت تھی، ایسی کیفیت کہ یہ منظر ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لہٰذا وہ دیوانی ہو گئی۔ اسی وقت ان کو ایسا ذہنی پہن کے اوپر اثر ہوا کہ وہ دیوانی، تو اب ان کا پورا گھر برباد ہو گیا تھا، زوجہ دیوانی ہو چکی، بچے قتل ہو چکے، ان سے زیادہ کون انتقام کا جذبہ رکھتا ہوگا؟ لہٰذا ایک تو گھر کے فرد ہیں، دوسرے اتنا ان کے اوپر ظلم ہو چکا ہے، لہٰذا سب سے پہلے مولا نے ان کو منتخب کیا کہ 5000 کو لے کے آپ آگے چلیے، وہ اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے، اس مقام کے اوپر جا کے یہ 5000 کے دستے کے ساتھ جم جائیے تاکہ وہ اس کے آگے پیش رفت نہ کر سکے۔ آپ وہاں پہنچ کے خیمے بپا کریں گے، پیچھے سے دوسرے 5000 آ جائیں گے، اور اس طرح کچھ مدینے میں رہیں گے، کچھ باہر نکل کے مقابلہ کریں گے۔ یہ ساری حکمت عملی جنگ کی طے ہو گئی، جنگ کا نقشہ تیار ہو گیا۔ عبید اللہ ابن عباس گئے۔ اب سمجھیے کہ تنہا ترین سردار کسے کہتے ہیں؟ یقین آ سکتا ہے کہ ایسی شخصیت، اور وہ امام کو چھوڑ کے حاکم کے ساتھ جا سکتی ہے، شام والوں کے ساتھ جا سکتی ہے۔ ادھر سے عبید اللہ ابن عباس وہاں پہنچے، سامنے سے رشوت آئی کہ اگر تم حسن کا ساتھ چھوڑ دو، امام حسن مجتبیٰ کا، اور ہمارے ساتھ آ جاؤ تو 1,00,000 دینار سرخ تم کو دیں گے، 1,00,000 دینار سرخ دیں گے۔ تمہاری زوجہ تو دیوانی ہو چکی، جس حسین عورت سے چاہو اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے، اور ایک قبیلے کی ایک جگہ کی گورنری، یہ 3 چیزیں تم کو دی جائیں گی اگر تم ساتھ چھوڑ دو۔ اب ذرا سوچئے گا، میرے استاد تھے بچپن میں، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے جو ذہن میں محفوظ رہ گیا، وہ یہ کہتے تھے کہ کسی کو ایمانداری کی سند دینے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اسے بے ایمانی کرنے کا موقع ملا ہے کہ نہیں ملا۔ ایماندار تو سب بنتے ہیں، ایمانداری کی باتیں سب، لیکن اصل آزمائش ایمان کے ساتھ آزمائش ہے، ایمان آزمائش۔ اصل پتہ چلتا ہے جب آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، اس وقت باقی رہنے والے دین پر۔ امام حسین کا خطبہ، وہ خطبہ 9 خطبے تو وہ ہیں جو امام نے میدان کربلا میں دیے، مگر ہماری بدقسمتی کہ ہم ان میں سے بہت کم سے واقف ہیں کہ کیا امام نے ارشاد فرمایا۔ تو امام خود بتا رہے ہیں وہاں پر کہ بڑے دیندار بنتے ہیں لوگ، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دین کی، لیکن جب مشکل حالات آ جاتے ہیں، جب آزمائش آ جاتی ہے، جب ایمان تقاضا کرتا ہے، دین کہتا ہے بتاؤ ماننے والے ہو تو کیا دے سکتے ہو اس راہ میں؟ اپنا نفع چھوڑ سکتے ہو، اولاد قربان کر سکتے ہو، وطن قربان کر سکتے ہو، اپنی جان قربان کر سکتے ہو؟ امام کہہ رہے ہیں اس وقت دین پر باقی رہنے والے قلت دیانون، بہت مختصر گنے چنے لوگ ہیں جو اس وقت دین پہ باقی رہتے ہیں، اکثریت اپنے دین کا سودا کر گئے، جا کر بک گئے 5000۔ اب امام کے پاس جب یہ خبر آئی تو کیا دل کے اوپر گزری ہوگی، آپ اندازہ کریں۔ پھر اس کے بعد دوسرے 5000 روانہ کیے، اور ان 5000 کو روانہ کرتے ہوئے ان کے سردار سے 2 مرتبہ وعدہ لیا، بیعت لی۔ اس نے کہا کہ آقا اطمینان رکھیے کہ میں جاؤں گا، ان کے سپاہیوں کو بھی اپنے سے ملا لوں گا، جو ابن عباس مل گئے وہاں پر کوئی بات نہیں، ان سپاہیوں کو بھی میں واپس دعوت دوں گا، تبلیغ کروں گا، ان کو آخرت کا خوف دلاؤں گا، ان کو بھی واپس ملا لوں گا، اور میں وہاں جا کر ایسا سیسا پلائی ہوئی دیوار جم جاؤں گا کہ پیچھے سے آنے والے بس میرے ساتھ مل جائیں، وہ ہم مل کے مقابلہ کریں گے۔ یہ ہراول دستے کے پیچھے پیچھے چلے، یہ گیا، ابھی یہ باہر نہیں نکلا تھا، نظروں سے اوجھل بھی نہیں ہوا تھا کہ امام نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ بھی بک جائے گا، یہ بھی بے وفائی کرے گا، یہ بے وفائی کرے گا۔ اس نے بھی بے وفائی کی، اس نے بھی بے وفائی کی۔ آہستہ آہستہ یہاں سے جاتے رہے اور وہاں جا کر بے وفائی کرتے رہے۔ اب سمجھیے وہاں سے یہ پیغام آیا ان کے درمیان جو باقی رہ گئے تھے، یہ آنے والے کون تھے؟ یہ کون تھے آنے والے؟ اب میں پھر تاریخ میں واپس پیچھے لے جاؤں تو وقت نہیں ہے اتنا، لیکن صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تاریخ کے اندر جو گروہ موجود تھے ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں ایک گروہ تھا شیعیان عثمان، ایک گروہ تھا شیعیان علی، اور کچھ ایسے تھے کہ جو درمیان میں تھے، کہ ہم جو ہے وہ انہی درمیان والوں کے لیے مولا نے کہا تھا کہ جب ابن عباس نے یا مالک اشتر نے، اس وقت خیال میں نہیں کس نے آگے کہا کہ مولا آپ نے دیکھا کہ وہ فلاں آیا، اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا، دشمن کا ساتھ نہیں دیا، یعنی وہ آیا تو صحیح، جنگ میں تو پہنچا تھا،
اپنے سپاہیوں کو لے کر، لیکن وہ دیکھتا رہا، آپ کو بھی دیکھتا رہا، ان کو بھی دیکھتا رہا، ساتھ رہا، لیکن اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو امام نے پلٹ کے کہا مگر اس نے حق کا ساتھ بھی تو نہیں دیا. یعنی جب حق اور باطل دو قوتیں سامنے ہوں تو نیوٹرل بننے سے کام نہیں چلتا، یا حق کے ساتھ ہو جاؤ یا کھل کے باطل کے ساتھ ہو جاؤ، ایک راستہ اپنانا پڑے گا. تو اب کچھ ایسے تھے جو درمیان میں تھے. تو یہ جو آ گئے تھے امام کی آواز پر، مولا کی آواز پر، یہ آنے والوں میں اکثریت ان کی تھی کہ جن کا خیال یہ تھا کہ علی بہت بڑے جنگجو ہیں. مولا کا جمع کیا ہوا مجمع تھا نا، یہ مولا کے پاس آئے تھے. تو ان میں کچھ آئے تھے جن کو ابھارا، کچھ آئے تھے واقعی مخلص بن کر، اور اکثریت وہ تھی جو اس لیے آئی تھی کہ علی جنگ کریں گے، علی فاتح خیبر ہیں، فاتح بدر و حنین ہیں، جب جنگ جیت لی جائے گی مال غنیمت ہاتھ آئے گا، ہمارا اب تک ہم در بدر گھوم رہے ہیں، اتنی نقصانات ہیں جو ہو چکے ہیں، تو ہمیں کو مال غنیمت ملے گا، زیادہ حصہ ہاتھ میں آئے گا، اس لیے آئے. جب اب انہوں نے یہ دیکھا کہ امام حسن کا جانے والا لشکر وہ تو حاکم کے ساتھ ہو گیا، اور امام نے اس کے بعد جو خطبہ دیا اس خطبے سے احساس ہونے لگا کہ امام یہ جنگ نہیں لڑیں گے، اس لیے کہ امام جانتے ہیں اس بات کو. امام تو سب جانتا ہے، امام جیسے اللہ سب جانتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں بھیجا یہاں پر؟ میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. کیا وہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا واقعی وہ دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن اگر کوئی استاد امتحان لیے بغیر، ہر استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا کون سا شاگرد کس لائق ہے، یہ فرسٹ آنے والا ہے، یہ سیکنڈ آنے والا ہے، یہ 70% ہے، یہ 20% ہے، یہ فیل ہو جانے والا ہے، یہ اس کا کچھ نہیں بننے والا، اسے سب معلوم ہے. لیکن اگر بغیر امتحان لیے استاد یوں ہی رزلٹ دے دے کہ تم سے 80% والے، تم 70%، تو جو سب سے زیادہ نالائق ہے وہ سب سے بلند آواز میں کہے گا کہ میں تو سب سے اول آتا، آپ نے ایسے کیسے اعلان کر دیا. تو اللہ تو سب جانتا ہے، استاد سب جانتا ہے، مگر شاگردوں ہی کو دکھانا ہوتا ہے کہ وہ کس لائق ہیں. اللہ تو سب جانتا ہے مگر بندوں ہی کو دکھانا ہوتا ہے کہ وہ کس لائق ہیں. کہ تمہارا نام اعمال تمہارے ہی ہاتھ میں دے دیں گے، زبان پہ مہر لگ جائے گی، اعضاء خود بولیں گے، کسی گواہ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اسی طرح امام تو سب جانتے ہیں، امام سب جانتے ہیں، چاہنے والوں کو بتانا ہوتا ہے کہ تم کس لائق ہو. بہت وفادار بن رہے ہو، بہت عاشق بن رہے ہو، واقعاً کتنے عاشق ہو یہ تمہیں کو دکھانا ہے. لہذا امام تو سب جانتے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کو احساس ہونے لگا کہ وہ جو وہاں چلے گئے ان کو تو حاکم شام سے رقم مل گئی، ہم یہاں امام کے وفادار بن کے رہ گئے، ہم کو کچھ ملا نہیں، اور امام سلو کر لیں گے تو مزید کچھ نہیں ملے گا. اتنے دن یہاں پہ پڑے رہے، گھر بار بھی چھوڑا، ہاتھ بھی کچھ نہیں آنا. تو اب انہوں نے کیا ظلم کیا کہ انہوں نے مل کے امام ہی کے خیمے پر حملہ کر دیا. یہ ہے تنہا ترین سردار، امام کا مصلی لوٹ لیا، امام کو زخمی کیا. اور یہ وہ موقع تھا کہ ایسا اصحاب خاص تھے، انہوں نے جلدی سے حلقہ کیا، امام کو ان کے درمیان سے نکالا، ایک گھوڑے کے اوپر سوار کیا، لے کے چلے. ایک پتلی گلی سے گزر رہے تھے، اندھیرا تھا چاروں طرف. اس وقت ایک ظالم آیا اور اس نے آ کے ایسا خنجر امام کی ران اقدس میں مارا جو ہڈی تک پہنچ گیا. اور اب اس کے بعد امام یہیں پہ شہید کر دیے جاتے، لیکن یہاں سے ان اصحاب خاص نے امام کے حکم پر امام کو مدائن پہنچایا. مدائن کیوں امام تشریف لے گئے؟ اس لیے کہ اب کوفے کے اندر کتنے وفادار ہیں، اس وقت جو حالات ہیں وہ سب پیش نظر ہے. مدینے میں کتنے چاہنے والے ہیں، مکے میں کتنے چاہنے والے ہیں. لہٰذا مدائن ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر جناب مختار کے چچا سعد ابن عبادہ ثقفی، سعد ابن مسعود ثقفی، وہ وہاں پر موجود تھے. وہاں گئے اور وہاں پر جا کے امام نے پناہ لی. انہوں نے ایسے پہرے لگا دیے کہ مولا کسی کو داخل یہاں پہ نہیں. یہاں پر امام نے ایک وقت گزارا. آج بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے تو یہ بات آتی ہے کہ امام نعوذ باللہ، یعنی بعض اپنے لوگوں کو بھی یہ تاثر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اور یہ بات آ گئی کہ امام، یعنی میں کیسے یہ جملہ کہوں، زبان لرز رہی ہے کہ امام میں شجاعت ذرا سا امام حسین کے مقابلے میں ذرا کم تھی شجاعت. یاد رکھیے عزیزو، یہ فرق جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ فرق، اور اس فرق کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے بھی کتنے مجلس کے اشتہارات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے شہزادہ امن، شہزادہ امن.
اگر امام حسن شہزادہ امن ہے تو کیا امام حسین شہزادہ جنگ ہے؟ یہ سب شہزادہ امن ہے. یہ فرق ہے حالات کا، یہ فرق ہے زمانے کا، یہ فرق ہے مخالفین کا. آپ یاد رکھیے جو حالات امام حسن کے سامنے تھے اگر وہ امام حسین کے سامنے ہوتے تو پھر صلح کا قلم حسین کے ہاتھ میں ہوتا، اور جو حالات امام حسین کے سامنے تھے اگر ایسا ہی تقاضۂ بیعت امام حسن سے کیا گیا ہوتا تو فاتح کربلا حسین نہ ہوتے، فاتح کربلا حسن ابن علی ہوتے. کرداروں کا فرق نہیں ہے، کردار تو ایک ہے. سب ایک سیرت ہے جس کے جلوے ہیں جو الگ الگ زمانے میں نظر آ رہے ہیں. جلوہ نمائی ہے آئینہ امامت میں، جلوہ رسالت دیکھ لو، ہر ایک کا طریقہ ایک، لیکن حالات کیا. شجاعت کیسی تھی امام کی؟ شجاعت کیسی جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کمی تھی تھوڑی سی، خدا نخواستہ یہ جملے جن کی زبان پہ آ جاتے ہیں کیسے آ جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم. دیکھیے امام کا یہ خطبہ ہے چوتھے امام کا، جس کو آپ نے ابھی سنا ہوگا پچھلے دنوں میں کہ دربار یزید میں امام نے خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر امام نے جو اپنا تعارف کرایا اس تعارف کی ابتدا ہی امام نے یہاں سے کی کہ اللہ نے ہم کو 6 فضیلتوں سے ممتاز کیا. 6 فضیلتیں ہم اہل بیت کو عطا کی اور 7 امتیازات ہمارے جو کسی اور کو عطا نہیں کیے. وہ 6 فضیلتیں کیا ہیں؟ ان 6 فضیلتوں میں ابتدا ہی یہاں سے کی. اللہ نے ہم کو علم دیا، حلم دیا، شجاعت دی، سخاوت دی، فصاحت دی، لوگوں کے دلوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں ہماری محبت دی. یہ 7 صفات امام زین العابدین جن کا تعارف کرا رہے ہیں یہ امام حسن کے لیے بھی ہیں، امام حسین کے لیے بھی ہیں، ہر امام کی. یہ تو اہل بیت کی صفات ہیں. تو اہل بیت کی صفات کیا ہیں؟ اہل بیت کی صفات جو بیان وہاں پہ کی دشمنوں کے درمیان وہ علم ہے، حلم ہے. علم، حلم. اور یاد رکھیں علم کے لیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حدیث میں معصوم موجود ہے، حدیث پیغمبر کہ العلم کل لکل خیر. تمام نیکیوں کی، تمام صفات حسنہ کی جڑ اور بنیاد علم ہے. یعنی جہاں علم ہوگا وہاں سخاوت بھی ہوگی، شجاعت بھی ہوگی، حلم بھی ہوگا، صبر بھی ہوگا، استقامت بھی ہوگی، توکل بھی ہوگا، یقین بھی ہوگا، ذکر خدا بھی ہوگا، معرفت پروردگار بھی ہوگی. ہر چیز جمع ہو جائے گی جہاں پہ علم ہوگا، جہاں علم ہوگا. تو اب اس اعتبار سے ان 6 صفات میں اگر میں جائزہ لوں اس وقت تو اب وقت نہیں رہ گیا اس کا، لیکن اتنا عرض کروں کہ علم امام حسن کا، جہاں علم ہوگا وہاں ساری چیزیں ہوں گی، شجاعت خود بخود ہو جائے گی. اور علم کیا ہے؟ علم کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں آ کے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کل خطبہ دے رہے تھے، آپ گفتگو کر رہے تھے ممبر سے، اصحاب سب ہمتن گوش تھے، آپ کو سن رہے تھے، لیکن آپ کا نواسہ اکبر حسن وہ بزم میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے سامنے موجود تھا، مگر آپ کی بات کو توجہ سے سننے کے بجائے وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا. پیغمبر نے کہا خاموش، تو نہیں جانتا کہ حسن کی منزلت کیا ہے. میرا حسن وہ ہے جو فرش پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا. یہ ہے علم، یہ ہے علم جو گہوارے سے لوح محفوظ کا مطالعہ کریں، جو آغوش رسالت سے لوح محفوظ کو دیکھیں، وہ امام حسن مجتبیٰ ہے. اور کیسا علم ہے؟ پھر علم کا تعارف ہو جائے اور دنیا کو کسی قسم کا شک نہ رہے، لہذا نبی نے پھر تعارف کرایا. ایک سفید ریش پاکیزہ نظر آنے والے بزرگ بزم پیغمبر میں آئے. پیغمبر اکرم خطبہ دے رہے تھے. عالم یہ تھا کہ اس وقت امام حسن مجتبیٰ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، ممبر پہ امام حسن برابر میں تھے. آنے والا آیا، پیغمبر کو سلام کیا، نبی نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ کچھ سوالات لے کر آیا ہوں. کہا اگر آج مناسب سمجھو تو میرے نواسے حسن سے سوال پوچھ لو. تمام اصحاب حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ 90 سال کا نظر آنے والا بوڑھا، اتنا مقدس، اتنا مسافر جو سفر کر کے آیا، پیغمبر سے سوال لے کے آیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نواسے سے پوچھ لو. لیکن یہ نہیں جانتے تھے مگر وہ صاحب معرفت تھے آنے والے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہتر ہے. امام حسن کو لے کے ایک سمت میں گئے، کچھ دیر تنہائی میں گفتگو ہوئی. جب واپس پلٹے کہا یا رسول اللہ بہت شکریہ، جاتا ہوں. جواب مل گئے. کہا مطمئن ہو گئے؟ کہا حسن نے بالکل وہی جوابات دیے جو آپ دیتے.
جب وہ چلے گئے تب لوگوں نے پوچھا کہ آقا یہ تو بتا دیجئے یہ بزرگ تھے کون؟ کہا یہ خضر علیہ السلام تھے، یہ خضر تھے جو مجھ سے سوال پوچھنے آتے ہیں، اپنے مسائل پوچھنے، میں جواب دیتا ہوں ان کا۔ اب ایک جملہ، وقت نہیں، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، لہذا ایک جملہ کہہ دوں، جو موسیٰ کے مسائل کا حل کرے اسے خضر کہتے ہیں، جو خضر کے مسائل کا حل کرے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ یہ ہے علم، یہ ہے علم، اور جہاں علم ہوگا وہاں علم ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں شجاعت ہوگی۔ شجاعت کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر وقت ہوتا تو عرض کرتا، لیکن دو منظر، جتنا وقت مل رہا ہے اس میں دو منظر شجاعت کے، بس یہ کہ جب جنگ صفین کے لیے لشکر نکل رہا ہے اس وقت امام چاہتے ہیں کہ اہل کوفہ بھی ساتھ دیں، کوفے سے بھی لشکر نکل کے آئے، لیکن اہل کوفہ میں ایک شخص موجود ہے جس کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری۔ یہ ابو موسیٰ، یہ ان کرداروں کو پہچاننا وقت ہی نہیں ہے، ورنہ تعارف کرا تھا یہاں پہ کہ یہ نادان دوست اور کس طرح کے افراد تھے، کون کون تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا، اس نے حدیث بیان کرنی شروع کر دی کہ میں نے پیغمبر سے یہ حدیث سنی تھی کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ ایک لشکر روانہ ہوگا، مسلمان آپس میں ٹکرائیں گے، اس وقت جو کھڑا ہوا ہوگا اس سے بہتر وہ ہوگا جو بیٹھا ہوا ہو، جو بیٹھا ہوا ہوگا اس سے بہتر وہ ہوگا جو لیٹا ہوا ہو۔ یہ کہہ کے لیٹ گیا، کہنے لگا یہ لشکر جو لڑ رہے ہیں آپس میں یہ مسلمان ہیں اور میں نے یہ حدیث سنی ہے، لہذا نہ میں خود اٹھوں گا نہ تم کو اٹھنے دوں گا، اور اس کے بعد کہا کہ کسی کو میں آنے نہیں دوں گا یہاں تک۔ یہ دیکھیں کیسی نادانیاں، میں عرض کروں گا کیا سازش تھی اس کے پیچھے، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے۔ بس 2 مرتبہ امام نے اپنا قاصد بھیجا اور اس نے گفتگو نہیں کرنے دی، یہ چڑھ کے منبر پہ بیٹھ جاتا تھا، کسی کو بات نہیں کرنے دیتا تھا اور خطبہ دینے لگتا تھا۔ تب ابن عباس نے کہا کہ مولا کوفے کا کو چھوڑ دیجئے، کوفے سے کوئی آنے والا نہیں۔ امام نے کہا ابن عباس اب میں اس کو بھیجوں گا جس کے پہلو میں میرا دل ہے، جس کے دہن میں میری زبان ہے۔ اور ایک مرتبہ کہا میرے لال حسن آپ جائیے، ادھر سے جناب حسن چلے، ادھر سے 90 سال کے عمار یاسر چلے، ادھر سے اپنی تلوار سنبھالے ہوئے مالک اشتر چلے، تینوں پہنچے۔ امام حسن نے جا کے کہا میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، یہ ملعون چڑھ کر ممبر پہ بیٹھ گیا۔ مالک اشتر آگے بڑھے، اس کا گریبان پکڑ کے اس کو ممبر سے اتارا، زمین پہ پٹک کے کہا اے میرے سید و سردار آپ خطبہ دیجئے۔ امام حسن ممبر پہ تشریف لائے اور اس وقت سب کو ایک پیغام، ایک تو جو ہے وہ خطبے سے پیغام ملے گا، ایک عملی پیغام مل جائے، پریکٹیکل میسج، اس کے لیے ادھر تو امام ممبر پہ تشریف لائے، ادھر 90 سال کے عمار یاسر وہاں بیٹھ گئے جہاں امام کے پیر تھے، امام کے قدموں میں عمار یاسر بیٹھ گئے۔ سارے اہل کوفہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ عمار قدموں میں، اور اس وقت جو امام نے خطبہ دیا ہے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ تھا کہ اس خطبے کے نتیجے میں 10,000 تلواریں نیام سے باہر آ گئیں اور سب نے کہا کہ لبیک، ہم آقا کی مدد کے لیے چلنے کو تیار ہیں، اور 10,000 جنگجو امام کو کوفے سے ملے امام حسن مجتبیٰ کے اس خطبے کے نتیجے میں۔ دشمنوں کے درمیان میں آ کر خطبہ دینا، ایسی گفتگو، میں نے عرض کیا نا کہ امام کہہ رہے ہیں علم، علم، فصاحت، فصاحت، یہ ہے فصاحت جس کے لیے نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے آقا کا، کہ جس میں کہہ رہے ہیں ہم کلام پر حاکم ہیں، ہم کلام پر حاکم ہیں، کلام کی جڑیں بھی ہم سے پھوٹتی ہیں، شاخیں بھی ہم سے نکلتی ہیں، کلام پر حاکم ہے۔ خطبہ دیا یہاں پر، اور پھر اسی جنگ کا، یہ تو جنگ صفین ہے، اس جنگ کا بھی ایک منظر ہے مگر اس کا موقع نہیں، لیکن اشارہ کر دوں کہ جب پانی فرات پہ قبضہ کر لیا اور پانی بند کر دیا مولا کے لشکر پر، تب امام حسن مجتبیٰ ہی تھے کہ جنہوں نے جا کے جلدی، مالک اشتر بھی پہنچے بھی نہیں ہیں اور امام حسن نے قبضہ واپس لے لیا، اور میدان جمل کے اندر جب بڑھ کر دشمن حملہ کر رہا تھا اور تیروں کی ایسی بارش تھی کہ تیروں کی اس بارش میں بار بار امام اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہتے تھے میرے لال آگے رہو، اور وہ خطبہ بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ جس میں مولا کہتے تھے کہ اپنے دانتوں کو دانتوں پہ جما دو، اپنے سر کو اللہ کے سپرد کر دو، قدموں کو جما دو، آخری صف پہ نظر رکھو اور میرے لال بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ۔ امام یہ خطبہ دے رہے ہیں، لیکن تیروں کی بارش ایسی تھی کہ محمد حنفیہ بڑھے اور اتنی سخت تیروں کی بارش ہوئی کہ پھر ٹھہرے، پھر امام آگے بڑھے، پیشانی پر سے پسینہ صاف کیا، شہد کا شربت پلایا، کہا میرے لال آگے بڑھو،
پھر آگے بڑھے، پھر تیر برسے، ذرا قدم رک گئے. محمد حنفیہ جیسا اشجع عرب قدم رک گئے. بس اب امام نے کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ امام حسن کی طرف دیکھا، ایک ہلکا سا اشارہ کیا، بس جست کر کے امام پشت فرس پہ آئے. اور ایسا محسوس ہوا، تاریخ کے فقرے ہیں کہ ایسا لگتا تھا میدان میں بجلی سی کون گئی ہو، کہ ادھر حسن چلے، بارش ہو رہی تھی تیروں کی، اور اس بارش میں پڑتے ہوئے جیسے بجلی سے چمک جاتی ہے، آخری صف پہ پہنچ گئے اور چند لمحوں کے اندر جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. جنگ کا نقشہ بدل گیا. اب محمد حنفیہ نے دیکھا، عرق ندامت پیشانی کے اوپر زمین پر بیٹھ گئے، اور اب پچھتاوا سا ہو رہا ہے، انگلیوں سے کچھ ریت کے اوپر نشان بنا رہے ہیں. امام نے دیکھا، کیا تاریخی جملہ ہے جو آقا نے کہا ہے، تاریخ میں محفوظ ہے. کہنے لگے میرے لال، دوست صرف وہ نہیں ہوتا جو دوست کے مصیبت میں کام آئے، بلکہ جو دوست کی خوشی میں اس سے زیادہ خوش ہو وہ حقیقی دوست ہوتا ہے. جو دوست کی جو خوش ہو وہ دوست ہوتا ہے. اور پھر کہا کہ کس بات کی ندامت ہے؟ تم اس بات پر نادم ہو رہے ہو کہ تم نہیں جا سکے اور حسن چلے گئے. بیٹا اس بات پہ نادم مت ہو، اس لیے کہ تقابل برابر والوں میں ہوتا ہے. تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول خدا کا فرزند ہے. میرے بیٹے ہو، وہ رسول خدا کا بیٹا. یہ ہے شجاعت. علم کیسا؟ اگر ایک ایک صفت کے لیے 2 منٹ بھی لگاؤں تو حق نہیں ادا ہو سکتا. علم کیسا؟ یہ علم ہے، یہ شجاعت ہے. اور علم کا عالم یہ ہے کہ ایسے آقا کے منہ پر آ کر ایک شامی جوان ایسی گستاخیاں کرتا ہے، ایسی گالیاں دیتا ہے. اصحاب کے ہاتھ قبضہ شمشیر پر پہنچے جا رہے ہیں، امام اشارہ کر رہے ہیں، تھمے رہو، رکے رہو، ٹھہرے رہو. یہ ہے علم رسالت مہا. جب اس کا خزانہ ختم ہو گیا، تھک گیا گالیاں دیتے دیتے، تھک گیا برائیاں کرتے کرتے، تب ایک مرتبہ رحمت نے اپنا رخ اٹھایا، اس کے چہرے پہ نظر کی. مسافر معلوم ہوتا ہے، تیرے ہونٹوں کی خشکی بتا رہی ہے کہ بہت پیاسا ہے، تیرے چہرے کا اضمحلال بتا رہا ہے کہ تجھے کھانا نہیں ملا ہے، تو مسافر ہے. یہاں پہ اگر تیرا کوئی نہ ہو تو میں تیری مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر تجھے کھانا نہ، میرا دسترخوان حاضر ہے. اگر تیرے پاس سواری نہ ہو تو میں تجھ کو سواری دوں گا. اگر تیرے پاس زیادہ سفر ختم ہو گیا ہو تو نواسہ رسول موجود ہے، تیرا زیادہ سفر دے گا. اگر تیرا سامان اٹھانے والا کوئی نہ ہو تو میں تیرا سامان اٹھا لوں. یہ کہہ کے امام نے اس کے سامان کو اٹھا لیا. اس کا سر نیچے جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہ رہے ہیں. امام کے قدموں پہ گر کے کہا، فرزند رسول معافی بھی مل سکتی ہے، میری توبہ قبول بھی ہو سکتی ہے. آقا مجھے جو بتایا گیا تھا وہ غلط تھا. آج سے پہلے مجھ سے بڑا آپ کا کوئی دشمن نہ تھا، مگر آج کے بعد اگر آپ کے قدموں میں یہ جان چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہ ہوگی. یہ ہے علم شجاعت. کیا عرض کروں اور کہاں تک عرض کروں؟ سخاوت کا عالم یہ کہ 3 مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے یوں صدقہ کیا، امام نے یوں انفاق کیا کہ نکل گئے اپنے گھر سے اور پکار کے کہا تمام اہل مدینہ سے جو چاہے آ جائے اور جس کی ضرورت کا جو سامان ہو میرے گھر سے لے جائے. پورا گھر خیرات کر دیا، سب دے دیا. اور سخاوت کا یہ دریا جوش میں جب آ جائے، کس منزل کے اوپر ہے ان کی سخاوت کہ حاکم شام آیا ہے بعد میں. اب صلح اور شرائط و سلوک کا تذکرہ نہیں کر سکا، وقت گزر گیا، معذرت چاہتا ہوں. بس اتنا کہ حاکم آیا، صلح ہو چکی ہے، بات طے ہو گئی، جتنی شرائط اس نے طے کی تھی سب کو پامال کر دیا، سب شرائط کو پامال کیا، کسی بات پہ عمل نہیں کیا. اور بعد میں آیا ہے، اب چاہتا ہے کہ یزید کے لیے میدان ہموار کر دے، لہٰذا مدینے میں آیا اور اس کے بعد اعلان کرا دیا کہ ہماری سواری یہاں آئی ہوئی ہے، ہم یہاں موجود ہیں، جو ہم سے ملنے کے لیے آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا، اس کو کچھ نہ کچھ عطیہ ملے گا. آنے والے آ رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں. امام تک بھی پیغام پہنچا، انتظار کر رہا ہے. اصل مسئلہ تو یہ انتظار کر رہا ہے کہ امام آ جائیں، ایک مرتبہ آئے تاکہ اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کا موقع ملے، باتیں کہوں میں لوگوں سے کہ دیکھو مال دنیا کی بات تھی تو آ گئے. جبکہ شرائط میں یہ شرط امام نے رکھی تھی کہ یہاں مدینے کا جو جتنا بھی ٹیکسز ہوں گے، محصولات ہوں گے، وہ یہیں پہ خرچ کیے جائیں گے. فلاں علاقے کا مجھ تک پہنچے گا
تجھے اپنے بعد حق نہیں ہوگا کہ کسی کو خلافت دے دے، پلٹ کے مجھ تک آئے گی، میرے بابا کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی ہیں ان کو روکا جائے گا۔ اور سب سے بڑی شرط، تجھے قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہوگا، قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ ساری شرائط تھیں، شرائط پہ عمل کی گئیں، آیا تقسیم کر رہا ہے، پھر امام تک پیغام پہنچا۔ بس آنے والے آ رہے تھے، جا رہے تھے، جب بالکل آخر وقت تھا تب امام تشریف لے گئے۔ جب امام پہنچے تو اپنے کارندوں سے کہنے لگا کہ جانتے ہو یہ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ تاکہ میرا سارا خزانہ بٹ جائے، وہ کچھ باقی نہ رہے۔ پھر ایک مرتبہ اپنے خزانچی کو آواز دی کہ جتنا اب تک تقسیم ہو چکا سب کو جتنا دے دیا، اتنا تنہا امام حسن کے لیے لے کر آؤ۔ اور ایک بوری کے اندر بھر کر، یہ روب اپنے دولت کا جمانا چاہتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ جن کے ہاتھوں کا دھون لال و جواہر بن جاتا ہے، ان کو جو دولت کی چمک دکھا رہا ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کون سا۔ بس ایک مرتبہ یہ سارا دے کے کہا کہ دیکھیے جتنا اب تک سب کو دیا ہے اتنا تنہا آپ کو دیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے ایک جملہ کہا، آپ بھی کیا یاد کریں گے میری اس سخاوت کو، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ یہ وہ نام تھا کہ جب اہل بیت کے سامنے آ جاتا تھا، رسول اللہ نے کہا تھا کہ وحشی سے اور اس سے کے سامنے نہیں آنا، اور جب تذکرہ آ جاتا تھا پیغمبر کو فوراً اپنے چچا یاد آ جاتا، فوراً چچا، لہذا جان بوجھ کے یہ جملہ کہا کہ میں ہندا کا فرزند۔ امام چلے واپس چلنے کے لیے مڑے تھے، سامنے اس کا غلام تھا، اس نے آگے بڑھ کے تعظیم کی اور امام کی نالین سیدھی کر دی۔ بس نالین سیدھی کرنا تھا، امام نے پلٹ کے اس کو دیکھا، غلام کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا ہم بغیر اجرت دیے خدمت نہیں لیتے، لہذا تو نے ہمارا احترام کیا، ہماری خدمت کی، لے یہ جو اس نے مجھے دیا وہ میں تجھ کو عطا کرتا ہوں۔ تمام لوگوں کے منہ پھٹے رہ گئے کہ ارے اتنا عطا کیا جتنا سب کو دیا، اور ایک چھوٹی سی خدمت پہ غلام کو اتنا عطا کر دیا۔ بس رہا نہ گیا، ایک مرتبہ پلٹ کے کہا کہ اتنی سی خدمت پر اتنا اجر۔ امام نے پلٹ کے کہا تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں۔ سخاوت اس لیے کہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ دیکھ بتانا حسن مجتبی بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ یہ 40,000 کا لشکر جو نظر آ رہا ہے اس کے اندر کتنے مخلص ہیں۔ تو معصومین نے بتا دیا اس بات کو کہ اگر 40 بھی ہمارے چاہنے والے ایسے مل جاتے کہ جن پر ہم کو اعتماد ہوتا، جو ہمارے پیمانے پہ کھڑے اتر جاتے، تو پھر تلوار نیام میں نہیں رہ سکتی تھی۔ سب سے بڑا مجمع پوری تاریخ میں اگر کسی کو مخلصین کا ملا ہے تو وہ میدان کربلا میں سید الشہداء کو ملا۔ مجمع تو بڑے بڑے ہیں مگر واقعی ایسے کتنے ہیں، لہذا اب امام دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر جنگ ہو گئی تو اس جنگ کا نتیجہ پنجتن کا خاتمہ ہے، اس جنگ کا نتیجہ اصحاب خاص ختم ہو جائیں گے۔ اور امام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اصل میں جنگ کے لیے مخلصین کی ضرورت تو کربلا میں ہے۔ لہذا یہ 10 سال جو گزرے ہیں، ان 10 سال میں امام نے کس طرح کرداروں کو تیار کیا۔ وقت ختم ہو گیا لہذا چھوڑتے ہوئے ان 10 سال میں، مگر بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ اگر ان 10 برسوں کو تاریخ سے نکال دیں تو کربلا میں حسین آپ کو تنہا نظر آئے گا۔ سید الشہداء کے ساتھ بہت کم افراد ہوں گے جو مخلص نظر آئے گا۔ یہ امام کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ان 10 سالوں میں جو تربیت امام حسن مجتبی نے کی کہ لوگوں کا بیان یہ ہے تاریخ کا کہ ایسا لگتا تھا مسجد نبوی میں کہ دور رسالت ماں پلٹ آیا، رسول اللہ کا دور پلٹ آیا۔ اور اس کی قیمت کیا ادا کی؟ ایمان کے ساتھ آزمائش ہے، ایمان کے ساتھ آزمائش ہے۔ جتنا بڑا درجہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اس کی قیمت کیا ادا کی ہے؟ اس کی قیمت یہ ادا کی کہ 9 مرتبہ امام حسن مجتبی پہ قاتلانہ حملے ہوئے۔ امام حسین کی مظلومیت اپنی جگہ پر کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا، لیکن امام حسن کی مظلومیت کا اندازہ ابھی ہمیں کم ہے کہ کیسا مظلوم آقا ہے۔ جب بھی زہر دیا جاتا تھا کم سے کم 6 مہینے امام تڑپتے رہتے تھے، پھر دعا کرتے تھے کہ پالنے والے ابھی میرا مشن پورا نہیں ہوا۔
مجھے شفا دے دے. روضہ رسول پہ جا کے دعا کرتے تھے, رسول اللہ کو شفیع بنا کر شفا مل جاتی تھی. 7 مرتبہ زہر سے حملہ ہوا, 2 مرتبہ, ایک بار تیر سے, ایک بار خنجر سے. 9 قاتلانہ ہم نے جس پہ ہوئے, اور ہر مرتبہ جب زہر دیا جاتا ہے تڑپتے رہتے ہیں بستر پر اور دعا کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ مشن رکنے نہ پائے, وہ تحریک رکنے نہ پائے. دشمن سمجھ گیا کہ یوں امام کو شہید نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اب حضرت عباس نے, امام حسین نے, دوسرے چاہنے والوں نے ایسے پہرے لگا دیے کہ باہر کا کوئی آدمی اب براہ راست امام تک نہیں پہنچ سکتا کہ زہر دینے میں کامیاب ہو جائے. لہٰذا اب نگاہ انتخاب گئی گھر پر کہ اب باہر والا کوئی زہر نہیں دے سکتا, لہٰذا گھر والے کو کسی کو تلاش کرنا پڑے. اور اس وقت ملعونہ جودہ بنت اشس کا انتخاب کیا گیا. کہا اگر تو زہر دینے میں کامیاب ہو گئی تو اتنی رقم, یزید سے شادی, اور کیا کیا وعدے ہیں جو کیے گئے. کیا مظلومیت ہے میرے آقا کی. شہزادی نے ایک خطیب کے خواب میں آ کے کہا کہ تو میرے حسن کی مظلومیت بیان نہیں کرتا, میرے حسن کے مصائب بیان نہیں کرتا, میرے حسن کے مصائب بھی بیان کیا کر, میرا حسن بڑا مظلوم. اور امام حسن مجتبیٰ کے مصائب بیان کرنے والوں میں ایک خطیب ہے عبدالزہرا مصائب بیان کیا کرتا تھا. بڑی یہ شہادت کی مجلس تھی, شہادت کی مجلس میں امام کے مصائب بیان کیے, بڑا گریہ ہوا, بڑے مصائب ہوئے, مگر جب سو گیا تو خواب میں امام تشریف لائے, کہا تو نے میری مصیبتیں تو بیان کی مگر مصیبتیں بیان کرنے کا حق نہیں ادا کیا. کہ مولا کیا کوئی کمی رہ گئی؟ میں نے تو سارے مصائب بیان کیے. مولا میں نے زہر حلاحل کا دیا جانا بیان کیا. زہر حلاحل جانتے ہیں, ایک جملہ لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ زہر حلاحل وہ زہر ہوتا ہے کہ جسے اگر دریا کے اندر ڈال دیا جائے تو ساری مچھلیاں سطح آب پر مر کے ابھر آئیں, سارے جانور دریا کے مر جائیں. ایسا زہر حلاحل جو سب سے آخر میں بھیجا گیا ہے. کہتا ہے مولا میں نے زہر حلاحل کا دیا جانا پڑھا, میں نے جگر کے ٹکڑے ہونا پڑا, مولا میں نے دشت کا خون سے بھر جانا پڑا, میں نے سارے مصائب تو بیان کیے. کہا ہاں مگر تو نے میری ایک مصیبت بیان نہیں کی جسے میں کبھی بھول نہیں سکا. کہ مولا وہ کون سی مصیبت تھی؟ کہ وہ مصیبت یہ تھی کہ میں اور حسین چھوٹے چھوٹے تھے, اماں کے رخسار پہ ہم نے تماچا دیکھا, دروازے کو جلتا ہوا دیکھا. ارے یہ مصیبت کیا ہم کبھی فراموش سمجھیے کہ کیا سب سے بڑی مصیبت ہے. واقعی ذرا سا اگر کسی بچے کے سامنے, اللہ سب کو محفوظ رکھے, اگر کسی بچے کے سامنے اس کے والدین کو کچھ کہہ دیا جائے تو بچہ کبھی بھول نہیں پاتا, اور والدین کے سامنے اگر بچے کو کچھ کہہ دیا جائے تو والدین بھول نہیں پاتے. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ جہاں بچوں کے سامنے ماں باپ کو بھی مارا گیا اور ماں باپ کے سامنے بچوں کو بھی مارا گیا, اور کیسا مارا گیا. میں صرف اتنا عرض کروں, اگر یہاں پہ کوئی چھوٹا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو اور کوئی غصے میں آ کے اس کے ایک تماچا مار دے, سارا مجمع کھڑا ہو جائے گا, یہ تم نے انصاف نہیں کیا. چھوٹے سے بچے کے تماچا مارا, ایک تماچے میں کوئی بے ہوش تو نہیں ہوتا نا. اب سمجھیے کہ کتنے تماچے لگے یتیم حسین کو, شبر نے کتنے تماچے مارے کہ بی بی کئی مرتبہ غش کھا کے گری. زیادہ رو یہ گھرانہ ہے, امام کو زہر دیا جا چکا, میرا امام بستر پہ تڑپ رہا ہے, اور بس ایک ہی بات کہتے ہیں میرے حسین کو بلا دو. امام حسین کو خبر ہوئی, امام آئے, آ کے جب دیکھا عجیب کیفیت, چہرے کا رنگ دیکھا, ایک چیخ مار کے بھائی سے لپٹ گئے. عجیب عالم تھا. روایت کے فقرے یہ ہیں کہ حسین بھی رو رہے تھے, حسن بھی رو رہے تھے, دونوں روتے تھے. ایک مرتبہ امام حسن نے گلے سے لگا کے کہا حسین تم نہ رو, بھیا سب روئے مگر تم نہ رو. آنکھوں کو صاف کیا, بھیا نہ رو, تمہارے رونے سے اماں رونے لگتی ہے, تمہارے رونے سے نانا رونے لگتے ہیں, اے بھیا تم نہ رو. کہا میں کیسے نہ رو, میرا بھائی مجھ سے جدا ہو رہا ہے, میں زہر کا اثر دیکھ رہا ہوں, میں جگر کے ٹکڑے دیکھ رہا ہوں. کہا میرے بھائی ارے تم تو یہ دیکھ رہے ہو مگر ہم تمہاری تنہائی دیکھ رہے ہیں. میدان کربلا میں تمہارا جلتی ہوئی ریتی پہ لاش
تماشا دیکھ رہے ہیں. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تیری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. وصیتیں کرنا شروع کی. بہنیں تڑپ رہی ہیں، امام حسین گریہ کر رہے ہیں. وصیت کرتے کرتے ایک مرتبہ قاسم پہ نظر پڑی. 2 سال کے قاسم کو قریب بلایا، جیب قبا سے ایک تعویذ نکالا، تعویذ باندھا، جناب ام فروا سے وصیت کی. ام فروا کیسے ام فروا ان بچوں کو سنبھالیں گی؟ ادھر 2 سال کا قاسم ہے، ادھر گود میں چھوٹا سا عبداللہ ہے. کیا کریں گی ام فروا؟ بڑا مشکل مرحلہ ہو جائے گا، بڑا مشکل مرحلہ. بچے کو لوری دیں گی یا 2 سال کے حسن کو سنبھالیں گی؟ لیکن اس سب کے باوجود ہاں امام حسن جا رہے ہیں، دونوں بچے یتیم ہو جائیں گے، مگر حسین جیسا چچا موجود ہے، عباس جیسا امو موجود ہے، زینب کلثوم جیسی پھوپھیاں موجود ہیں. سب مل کے سہارا دے دیں گے، یتیموں کو سب مل کے سنبھال لیں گے. یہ مصیبت تو کربلا کے لیے ہے کہ جہاں تنہا سکینہ، دامن میں آگ، رخسار پہ تماچے، کان زخمی، بابا بابا. کبھی بابا کو پکارتی ہیں، کبھی چچا کو پکارتی ہیں. آزادہ رو. بس وہ وقت آیا کہ امام آخری وصیتیں کر رہے ہیں. چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، زرد ہو گیا. بہنیں تڑپ رہی تھی کہ وہ وقت بھی آیا کہ روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. عجب عالم تھا. خود امام حسین جو رونے کی کیفیت تھی بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن بس ایک جملہ آپ کو متوجہ کر کے، آخری فقرے ہیں پرسہ پیش کر لیجئے گا. سنیے ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں. امام حسن رخصت ہو گئے، امام حسین بہت روئے، بڑا گریہ کیا. وصیت کر دی تھی بھائی نے، اے میرے بھائی مجھے غسل تم دینا، مجھے کفن تم پہنانا، میرا تابوت تم اٹھانا، نانا کے پہلو میں دفن کر دینا. اگر کوئی مسئلہ پیش ہو، نانا کے پہلو میں امت دفن نہ کرنے دے تو پھر اماں کے پہلو میں دفن کر دینا. ساری وصیتیں ہو گئی تھی. امام حسن تڑپ رہے تھے مگر یہ نہیں کہا کہ بھائی تیرے مرنے سے میری قبر ٹوٹ گئی، اس لیے کہ حسن جیسا بھائی چلا گیا تھا مگر اور بھائی تو موجود تھے. یہ تو کربلا میں جملہ زبان پہ آیا، اے عباس تیرے مرنے سے قبر ٹوٹ گئی، اب کوئی سہارا نہیں. لیجئے تابوت تیار ہوا، تابوت چلا ابھی منزل تک پہنچنے نہ پایا تھا کہ تیر چلنے شروع ہوئے. جب تابوت گھر میں پہلا تابوت تھا جو واپس آیا، جب واپس پلٹا جناب زینب نے بھائی اتنا کہا، ارے میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ سرخ کفن کیسے ہو گیا؟ اور پھر زینب روتی جاتی تھی، تیر نکالتی جاتی تھی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں گا بی بی آج رو رہی ہیں، رونے پہ تازیانہ تو نہیں پڑ رہا، آج تیر نکال رہی ہیں، کوئی روز تو نہیں رہا، مگر ہائے ظلم کربلا، بھائی کا لاشا تیروں سے چھلنی ہوگا. زینب لیجئے وہ تابوت آیا. عجب نہیں تابوت سے امام حسن کہہ رہے ہوں، اے حسین بھیا میرا تابوت تو اٹھ گیا مگر تیرا تابوت.
حسن یا 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 حسن بسم اللہ حسن جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس کی طرح سے حال کو کس کی طرح سے حال کو امت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے سب آوازیں جی تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے مولا حسن کے چوم کے لب کہتے تھے آباد مولا حسن کے چوم کے لب کہتے تھے آباد لبوں سے جگرے حسن دشت میں آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے زہر نے ٹکڑے کیے
شہبر کے جگر کے ہر زہر نے ٹکڑے کیے شہبر کے جگر کے ہر شیروں کا بادل جو تابوت پہ چھایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس کی طرح سے حال کو کس کی طرح سے حال کو امت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے برسات میں تیروں کی تابوت جو آیا برسات میں تیروں کی تابوت جو آیا غازی کی جلالت نے کوہرام مچایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے مولا حسن کے چوم کے لب کہتے تھے احباب مولا حسن کے چوم کے لب کہتے تھے احباب ہائے ان لبوں سے جگرے حسن چشم میں آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے برسات میں تیروں کی تابوت جو آیا ہے برسات میں تیروں کی تابوت جو آیا غازی کی جلالت نے کوہرام مچایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا بسم اللہ نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو
گھر لوٹ کے آیا ہے گھر لوٹ کے آیا ہے گھر لوٹ کے آیا ہے ہر فاتح خیبر کو لے آئے بنا قیدی ہر فاتح خیبر کو لے آئے بنا قیدی ہے دل پہ محمد پہ دروازہ گرایا حسن 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 محمد صلوات